السلام علیکم جی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939. اس کو ہم پڑھیں گے. یاد رکھتے ہیں کہ اس لاء کے تحت وومن جو ہے وہ خلا لیتی ہے. اس کا سیکشن 1 پڑھتے ہیں. اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوں گی، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا جاؤں گا، آپ نے اس کے اکارڈنگ چلنا ہے. دس ایکٹ may be called the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. It extends to the whole of provinces and the capital, the Federation. سب سے پہلے اس کا نام آ گیا، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کہاں تک ہوگا. یہ ایکسٹینڈ ہوگا تمام پروونسز جو ہیں وہاں پر اور کیپٹل ٹیریٹری میں. اب سیکشن 2 آتا ہے. اس کا سیکشن 2 جو ہے یہ گراؤنڈز آف ڈیزولوشن ہے کہ ایک میرڈ مسلم وومن جو ہے وہ کن گراؤنڈز پر کھلا لے سکتی ہے. پہلے نمبر پر پہلی گراؤنڈ یہ ہے that whereabouts of the husband have not been known for a period of 1 year. کئی بکس میں یہ 4 سال لکھا ہوگا، آپ نے اس کو 1 ایئر کرنا ہے کہ جہاں پر ہسبینڈ کا ایک سال تک پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے. عورت جو ہے اس بنا پر کھلا کی ڈگری لے سکتی ہے. Second ہے that the husband has neglected or has failed to provide for her maintenance for a period of 2 years. 2 سال تک اگر ہسبینڈ عورت کو مینٹیننس نہیں دیتا یا وہ دینے میں فیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ کھلا لے سکتی ہے. اس کے بعد تھرڈ گراؤنڈ ہے دیٹ دا ہسبینڈ ہیز بین سینٹینس ٹو امپریزنمنٹ فار پیریڈ آف 3 years اور اپورڈس. جہاں پر ہسبینڈ جو ہے اس کو جو سنٹینس ہے، سنٹینس یاد رکھنا ہے کہ سنٹینس جو ہے ٹرائل ہونے کے بعد جو اوارڈ ہوتی ہے وہ 3 سال ہے یا 3 سال سے اوپر ہے تو عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری لے سکتی ہے. 4 that the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligation for a period of 2 years. جہاں پر ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی میریٹل اوبلیگیشن جو ہے 2 سال تک ان میں ناکام رہتا ہے تو عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری لے سکتی ہے. اس کے بعد 5واں that the husband was impotent at the time of marriage and continues to be so. ہسبینڈ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے شادی کے وقت یا وہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ مسلسل رہتی ہے تو عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری لے سکتی ہے. نیکسٹ آتا ہے جی رول اس کا 6 that the husband has been in sin for a period of 1 year or is suffering from leprosy or virulent venereal disease. یعنی کہ ہسبینڈ کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے جو کہ سپوز آپ کر لیں کہ کوڑ کا مرض لگ گیا ہے، اچھوت کی بیماری لگ گئی ہے تو عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری لے سکتی ہے. یا ہسبینڈ انسین ہو تو تب بھی عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری لے سکتی ہے. اس کے بعد 7واں ہے that she having been given in marriage by her father or guardian before she attained the age of 16 years. عورت جو ہے وہ 16 سال سے پہلے اس کی شادی کر دی گئی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور وہ اس کی عمر ابھی 18 سال بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ کیا لے سکتی ہے؟ وہ خلا لے سکتی ہے. لیکن ایک بات اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ میرج کنزومیٹ نہ ہوئی ہو. اس کے بعد ہے آگے آتا ہے جی لین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور عورت جو ہے اس ایکوزیشن جو لگاتا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس گراؤنڈ آتی ہے 8. اس کے تحت سب سے زیادہ ڈیورس ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیٹ دا ہسبینڈ ٹریٹس ہر ود کروئلٹی دیٹ از ٹو سے habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct even if such conduct does not amount to physical ill treatment. یعنی اپنی عورت کو اسالٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ill treatment کرتا ہے چاہے وہ physical ill treatment نہ بھی ہو تو. یا سیکنڈ اس کی بنتی ہے کہ associate with women of evil repute or lead an infamous life. اس کو جو بری عورتیں ان کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور اس کو انفیمس لائف کے لیے مجبور کرتا ہے یا اس کو امورل لائف کے لیے نیکسٹ ہے کہ اس کو مجبور کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اس میں آتا ہے ڈسپوز آف ہر پراپرٹی اور پریونٹس ہر فرام ایکسرسائزنگ ہر لیگل رائٹس اوور اٹ. اس کی پراپرٹی جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دینے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو اس کا حق جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیتا. نیکسٹ آتا ہے obstructs are in the observance of a religious profession or practice. عورت کا جو سپوز کر لیں کہ اگر وہ شیعہ ہے یا سنی ہے اس کے اکارڈنگ اس کو لائف نہیں گزارنے دیتا تو وہ خلا کی ڈگری لے سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ اگر عورتیں ہیں اور ہر کسی کو اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ کی انجیکشن آف قرآن کے اکارڈنگ ٹریٹ نہیں کرتا ہے تو عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری لے سکتی ہے. اس کے بعد ایک اور گراؤنڈ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اکارڈنگ ٹو مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے وہ اس کو سیکنڈ میری کر لیتا ہے
تب بھی عورت جو ہے وہ خلا کی ڈگری لے سکتی ہے. یا اس کے بعد ایک 9 ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی گراؤنڈ جو مسلم لا ریکگنائز کرتا ہے, عورت جو ہے خلا کی ڈگری لے سکتی ہے. نیکسٹ آگے پرووائڈڈ ہے کہ جو سزا ہے نا, جو ہم پہلے رول پڑھ کے آئے ہیں, رول 3, جو اس کا سیکشن 2 کا سب سیکشن 3 تھا, کہ خلا کی ڈگری تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ سنٹینس جو ہے وہ فائنل نہ ہو جائے. اس کے بعد آگے رول بی آتا ہے پرووائڈڈ میں, A decree passed on ground shall not take effect for a period of 6 months from the date of such decree, and if the husband appear either in person or through an authorized agent within that period and satisfy the court that he is prepared to perform his conjugal duties, the court shall set aside the said decree. اب یہ ہم رول 1 پڑھ کے آئے تھے, جو اس کا سیکشن 2 کا سب سیکشن 1 تھا, جہاں پر ہسبینڈ کا پتہ نہ ہو اور وہ کورٹ کے سامنے آ جائے تو کورٹ 6 منتھ کے اندر تو کورٹ اس ڈگری کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے. اس کے بعد یہ تھا جو رول 5 ہم پڑھ کے آئے تھے اس کا. اب یہاں پر رول 5 یہ تھا کہ جہاں پر ہسبینڈ جو امپورٹنٹ, اگر وہ کورٹ کو سیٹسفائڈ کر دے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو ڈیزولوشن جو ڈگری پاس ہوئی ہوتی ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دی جائے گی. آگے جہاں پر ہسبینڈ کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے, تو وہاں پر جو پارٹی بنایا جائے گا وہ اس شخص کے جتنے لیگل ہیئرز ہوں گے ان کو پارٹی بنایا جائے گا. اس کے بعد پٹرنل انکل کو, بھائی کو بھی پارٹی بنایا جائے گا, اور ان سب کو نوٹس سینڈ کیے جائیں گے. یہ سیکشن 3 ہے. اس کے بعد سیکشن 4 ہے افیکٹ آف کنورشن ٹو اندر فیتھ. اگر کوئی مسلم عورت جو ہے وہ اسلام کو جو ہے ریننسیٹ کر دیتی ہے, تو وہ اپسو فیکٹو جو ہے وہ ڈائیورس نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے بھی جو ہے اس کو ڈگری لینا پڑتی ہے. آگے ہے جی, provided that after such renunciation or conversion the woman shall be entitled to obtain decree for dissolution of marriage. وہی ہے کہ اگر وہ ریننسیٹ کرتی ہے تو اس کو ڈگری لینا پڑے گی. اس کے بعد آتا ہے کہ یہ جو سیکشن ہے, سیکشن 2, ان پر اپلائی نہیں ہوگا جو پہلے کسی اور ریلیجن کی تھی, مسلمان ہوئی, پھر واپس جو ہے اس ریلیجن میں چلے گئی, تو یہ سیکشن اس پر اپلائی نہیں ہوگا. اس کے بعد سیکشن 5 آتا ہے کہ رائٹ ٹو ڈاور ناٹ ٹو بی افیکٹڈ, جو ڈاور کا رائٹ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اس کے متعلق میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے لاء میں استعمال ہوتا ہے, عام طور پر ہم خلا کی جب ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں کورٹ میں, تو ہم سیکشن 2 کا ہی استعمال کرتے ہیں. سیکشن 2 کی ہم کوئی نہ کوئی گراؤنڈ اس کے اندر مینشن کرتے ہیں, چاہے ایل ٹریٹمنٹ کی کر لیں, کرولٹی کی کر لیں, یا کوئی بھی ہم ان میں سے گراؤنڈ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں, یا کہہ لیتے ہیں کہ مینٹیننس نہیں دے رہا. اس صورت میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ آپ نے فیملی کورٹ میں سوٹ فائل کرنا ہے. فیملی کورٹ میں خلا کی ڈگری کے لیے آپ نے جو ہے وہ پلینٹ فائل کرنی ہے. اس کے بعد آگے آپ چلتے جائیں گے. اور ایک اور بات, خلا کے اگینسٹ جو ریمیڈی ہوتی ہے وہ ریٹ کی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, خلا کے اگینسٹ ریمیڈی کیا ہے, ریٹ. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ لیکچر دیں گے.